السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حسین بن علی کے عزم و حوصلے کے سبب آج یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس انقلاب کو 1400 برس سے اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں کہ اگر آج بھی کہیں کوئی یزید کو رحمت اللہ کہہ رہا ہے تو ہم میں یہ جرأت ہے کہ ہم یزید کو لعنت اللہ کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بہت واضح الفاظ میں یزید کو لعنت اللہ کہا ہے. چپ ہو گیا. ابھی میں ثابت کرتا ہوں. پہلے تو یہ عالم اسلام اقرار کرے, عالم ایمان کے ذریعے سے عالم اسلام تک بات پہنچا. جدھر ہے سلامت ہے. پہلے تو عالم اسلام اس بات کا اقرار کرے کہ کیا قرآن سچ ہے. اور آپ مل کے عالم اسلام سے سوال کرتے ہیں اور آپ ان کی مشکل کو کم کرنے کے لیے ان کی طرف سے جواب دیں. آپ بھائیوں کی طرف سے آپ جواب دیں. ٹھیک ہے, اب آپ سب جواب دیں. عالم اسلام سمجھنے کے لیے کیا قرآن سچ ہے؟ وحی سچ ہے؟ جبرائیل کا آنا سچ ہے؟ انبیاء کا آنا سچ ہے؟ تو سب عالم اسلام اس بات کا گواہ ہے
کہ جبرائیل بھی آسمان سے اترے، اللہ کے کہنے سے اترے، قرآن لے کر اترے، شریعت بھی سچ ہے، فقہ بھی سچ ہے، ارکان اسلامی بھی سچ ہیں، یہ تمام کا تمام دین سچ ہے، اور یہ کوئی ڈھونگ نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی اقتدار کے لیے نہیں تھا۔ اب ایک بار قرآن کہتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ابھی ترجمہ نہیں کرتا، ایک بار آپ سب نے اقرار کیا اور عالم اسلام بھی اس بات کا مقر ہے کہ قرآن بھی حق ہے، اللہ کی کتاب بھی حق ہے، اللہ کی وحی بھی حق ہے، جبرائیل کا اترنا بھی حق ہے، بنی ہاشم کا آنا بھی حق ہے، انبیاء کا ہدایت دینا بھی حق ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ڈھونگ نہیں ہے۔ ایک بار یزید نے بھرے دربار میں کہا کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی جبرائیل نہیں آیا۔ یہ سب بنی ہاشم نے ملک و مال کے لیے ڈھونگ رچایا تھا۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری کھلی ہوئی اور واضح باتوں کو چھپاتا ہے، ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جن باتوں کو ہم نہیں چھپا رہے، جن باتوں کو ہم نہیں چھپا رہے، جن باتوں کو ہم نے کھول کھول کر واضح طور پر بیان کیا ہے، اگر کوئی ان باتوں کو چھپاتا ہے، ان باتوں کا انکار کرتا ہے، تو ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اب کہنے دو نا کہ لعنت کے عمل میں ہم اللہ کے شریک ہیں۔ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ لعنت کرتا ہے اور کچھ اس کے ساتھ جو لعنت کرتے ہیں۔ لفظ ہے قرآن میں لفظ لعنت، تو آپ کو لعنت کیوں پڑتی؟ بھائی قرآن میں لفظ لعنت ہے، جہاں جائے جانے دیجئے۔ بیٹھے ہیں آج آخری اپنے سلسلے گفتگو کی آخری منزل سے قریب ہو رہا ہوں، نتیجہ آپ کو حوالے کرتا ہوا آپ کے لیے دعا کروں گا کہ بھائی لعنت اور درود اپنی منزل خود ڈھونڈ لیتا، لعنت اور درود اپنی منزل خود ڈھونڈ لیتے۔ سورہ جملہ ہے، لعنت تو کہیں اور بھیجو، جائے گی وہیں جو اس کا مستحق ہے۔ رحمت اللہ لعنت اللہ کو کہہ دو، لیکن رحمت اللہ وجہ اللہ کی طرف ہی جائے نا۔ تو درود کو بھی اپنی منزل کا معلوم ہے اور لعنت کو بھی اپنی منزل کا معلوم ہے۔ دونوں لفظ قرآن میں ہیں، دونوں لفظ قرآن میں ہیں۔ لفظ لعنت بھی قرآن میں ہے اور لفظ براعت بھی قرآن میں ہے، لفظ تولا بھی قرآن میں ہے، اور دوسرا لفظ کیا ہے وہ بھی قرآن میں۔ یعنی سارے الفاظ جو یہاں پر رائج ہیں یہ سب قرآن سے نکلے، یہ سب قرآن سے نکلے۔ تو حسین ابن علی بھی قرآن ہے، حسین ابن علی بھی قرآن ہے، اس لیے کہ پیغمبر کے دوش پر 2 آیتیں لکھی تھی، پیغمبر کے دوش پر 2 آیتیں لکھی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن جس دوش پر لکھا ہوا تھا، حسین کے قدم اس دوش پر آ گئے، تو کسی نے کہا یہ تو بے ادبی ہو گئی کہ قرآن پہ پاؤں رکھ دیے۔ کہ بے ادبی اس وقت ہوگی کہ جب قرآن پہ کوئی غیر چیز رکھ دی جائے، قرآن پہ قرآن رکھ دیا جائے، کوئی بے ادبی نہیں۔ قرآن پہ قرآن آ جائے، بے ادبی نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کے قدم تو بعد میں دوش رسول پر آئے، پہلے تو باپ کو دیکھا نا حسین نے، سنا کہ میرے بابا کے قدم دوش رسول پر آئے تھے، پتا ہے حسین ابن علی کو
کہ میرے بابا کے قدم دوش رسول پر آئے تھے، تو اب حسین کو پتا ہے کہ کم از کم امت مانے یا نہ مانے، کم از کم دوش رسول کا وارث تو میں ہوں، کم از کم دوش رسول کا وارث تو میں ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دوش رسول کی بھی وراثت ہے اور اس کا وارث ہے حسین، اس کا وارث ہے حسین۔ تو باپ سے جو قصہ چلا وہ بیٹے تک پہنچا، تو بیٹے نے بھی اپنا اختیار استعمال کیا، بیٹے نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ دو جملے لے جائیں کہ اب دیکھیے یہ ہے حسین ابن علی، یعنی اپنے باپ سے انتہا محبت کرنے والا، جیسے نانا سے محبت ویسی بابا سے محبت، جیسے نانا سے محبت ویسی بابا سے محبت، اس لیے کہ نانا کا چہرہ رسالت کا چہرہ اور بابا کا چہرہ، کم کر دیا جملہ آپ نے عامر بھائی، بابا کا چہرہ اللہ کا چہرہ، بابا کا چہرہ وجہ اللہ، تو دونوں چہروں سے محبت، دونوں چہروں سے عشق، رسول سے بھی اللہ سے بھی، تو حسین سے بڑا کوئی عاشق رسول گزرا نہیں، حسین سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں گزرا، اور ابھی آگے آئے کی بات کو میں ثابت کروں گا کہ حسین سے بڑا عاشق رسول کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ایک بار حسین کو معلوم ہے کہ کسی محترض نے میرے بابا پر ایک الزام لگایا، اور وہ الزام کب لگا کہ جب علی کی شان میں انگوٹھی دینے کے بعد آیت اتری، میں نے کہا جو واقعات سنے گا تو بولا ضرور کرو کہ ہاں بھائی آپ کہیں کہ آگے بڑھیے، ہمیں معلوم ہے، یہ بتاتے رہا کریں، ہاں بھائی ہمیں معلوم ہے، اس سے میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جس وقت علی مسجد میں داخل ہوئے، یہ سینکڑوں مرتبہ کا آپ نے منظر سنا ہے، لیکن میں آپ کو ایک نیا زاویہ لے کے آتا ہوں، اور نئے زاویے سے آپ کو مسجد نبوی میں لے کے چلتا ہوں، ہے میرے ساتھ تیار ہے سارے کے سارے؟ مسجد نبوی میں ایک نئے زاویے سے لے کے چلتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر رازی عالم اہل سنت، انہوں نے اسی روایت کو ایک الگ زاویے سے لکھا، آپ نے سینکڑوں مرتبہ یہ روایت سنی ہے، اب ان کا زاویہ سنیے جو عالم اہل سنت کا زاویہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی ہے اور کچھ اصحاب ٹولیوں میں بیٹھے، اس کا مطلب ہے کہ نماز کا وقت نہیں ہے، یعنی نماز جماعت کا وقت نہیں ہے، نماز جماعت کا وقت جا چکا، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کہاں ہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ کہتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے میں علی مسجد میں داخل ہوئے، علی کے نام پہ بولا ضرور کرو، میرا دل خوش ہوتا ہے، اور مثلا میری خوشی کے لیے بول دیا کرو، اپنی خوشی کے لیے نہیں، علی کا نام آئے تو ہاں ہوں سبحان اللہ بابا ضرور کیا کرو، تاکہ میرا دل ذرا بڑھ جائے کہ میرے مولا کے چاہنے والے سارے بیٹھے ہیں، یا آپ بھی بتا دیا کریں کہ یہ بھی میرے مولا کا چاہنے والا ہے، بول دیا کرے ضرور۔ علی مسجد میں داخل ہوئے، علی مسجد میں داخل ہوئے، علی سجدہ گاہ کی جگہ میں داخل ہوئے، اور ایسے میں علی کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی علی نے۔ تو کچھ لوگوں نے علی کو دیکھا، علی نماز پڑھ رہے، کچھ ادھر بیٹھے کچھ ادھر بیٹھے کچھ ادھر بیٹھے، 5 10 6 7 بیٹھے، باتیں ہو رہی۔ اب کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ اللہ جانے، یا ورثہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اللہ ہی جانے، معلوم کیا مستقبل کی پلاننگ ہو رہی ہوگی۔ مسجد میں بیٹھ کے آج تک بڑی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو اب علی آئے، علی نے نماز شروع کر دی، سنی بھی روایت، اور میں آپ کو ایک نیا زاویہ دکھا رہا ہوں کہ علی آئے، علی نے نماز شروع کی، اور علی رکوع میں گئے۔ جب رکوع میں گئے سائل آ گیا دروازے میں، سنا ہوا ہے نا، ایک سائل، ایک فقیر، ایک مانگنے والا دروازے پر آ گیا، اور اس نے وہیں سے آواز لگائی، ہے کوئی جو مجھ بھوکے کو کھانا کھلا، مجھ بے لباس کو لباس عطا کرے اور مجھے سواری عطا کرے۔ سب نے ایسے دیکھا پھر مشغول ہو گئے، دوسری مرتبہ پھر اس نے کہا، سب نے ایسے دیکھا پھر مشغول ہو گئے، اس لیے مشغول ہو گئے کہ دینے کی بات تھی، یہ میرا سلامت ہے۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا، سب مشغول ہو گئے، کسی نے جواب نہ دیا۔ چوتھی مرتبہ وہ اوپر مخاطب ہوا، یا اللہ تو گواہ ہے نا، تیرے گھر میں آ کے مانگا ہے اور کوئی تیرے نام پہ نہیں دے رہا۔ اب تک 3 مرتبہ اس کی صدا کو علی نہ سننے والا علی، 3 مرتبہ اس کی صدا کو نہ سننے والا علی، جیسے ہی علی نے اللہ سے کہا،
علی نے ایسے ایسے انگوٹھی ہلائی اور یوں کر کے انگوٹھی کو زمین پہ گرا دی. وہ سائل اتنا ذہین تھا، سمجھ گیا کہ کوئی مجھے کچھ دے رہا، سمجھ گیا کوئی مجھے کچھ دے رہا. اس کا مطلب ہے فقیر یہاں والا نہیں تھا، ادھر ہے جدھر ہے، فقیر یہاں والا نہیں تھا. سمجھ گیا، مسجد میں آیا، انگوٹھی اٹھائی اور چلا گیا، انگوٹھی اٹھائی اور چلا گیا. تو سب نے یہی لکھا کہ علی 3 مرتبہ کیوں نہ بولے. اب آپ تو آپ سب کو معلوم ہے، سب نے یہی کہا کہ علی 3 مرتبہ جب وہ بولا تو علی نے انگوٹھی کیوں نہ دی. تو جواب دینے والے محب علی نے لکھا کہ اس لیے کہ جب وہ زمین والے سے مانگ رہا تھا علی نہیں بولے، جب وہ آسمان والے سے مانگ رہا تھا تو علی عبادت کے وقت وہاں ہوتا، یہاں نہیں ہوتا. ماشاءاللہ جی. جب اس نے اللہ سے خطاب کیا تو جہاں علی تھا وہی آواز پہنچی. بھائی میں آپ سے کچھ کہوں گا تو آپ اپنے کانوں سے سنیں گے نا. جب اس نے اللہ سے کہا تو اللہ نے اپنے کانوں سے سنا. جیتے رہے پیچھے والے حضرات نے میرا ساتھ دیا تو سلامت رکھے، اس طرح والوں کے ہاتھ پلن نہیں ہو رہے، یہ سامنے سلامت رہے. بھائی جب اللہ سے اس نے مانگا تو اللہ نے اپنے کانوں سے سنا. اور جب آپ سے کوئی مانگتا ہے تو آپ اپنی جیب آگے نہیں کرتے کہ خود نکال لو. آپ ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ سے دیتے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالتے اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں. تو اس نے اللہ سے مانگا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے دے دیا. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے دے دیا. اب معترض نے دیکھا کہ علی سے دوران نماز عمل کثیر سرزد ہو گیا. عمل کثیر یعنی کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے یہ شائبہ ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی ہل لیے جل لیے کھلا رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں. کہ ایسا عمل کوئی عمل کثیر انجام دے دیا جائے کہ جس سے شائبہ ہو جائے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی. علی نے بار بار ہاتھ ہلایا ایسے. لوگوں نے بھائی عمل کثیر ہو گئے لیکن ابھی رکیے آپ. ایسے میں جیسے ہی سائل انگوٹھی دے کے چلا گیا، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کہتے ہیں، اسی لیے علماء اہل تصوف کا احترام کرتا ہوں کہ بڑی بڑی فضائل علی کی روایتیں سنیوں نے لکھی، اہل سنت علماء نے لکھی. کہتے ایسے میں پیغمبر اپنے حجرے سے باہر آئے. یعنی اس کا مطلب ہے پیغمبر مسجد میں نہیں تھے. فخر الدین رازی کے حوالے سے کہ پیغمبر اپنے حجرے میں تھے، 11 حجروں میں سے کسی ایک حجرے میں تھے. وہاں سے پیغمبر باہر آئے، سر پہ امامہ، گوشت پہ عبا، کمر میں پچھا. اور آ کے پیغمبر نے پوچھا، سب سے پوچھا، علی تو اپنی نماز کامل کر رہے ہیں نا، علی کی تو دوسری رکعت چل رہی ہے. سب سے پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے ابھی ابھی صدقہ دیا ہے؟ تم میں سے کون ہے جس نے ابھی ابھی زکات دی ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جس نے ابھی ابھی زکات دی ہے؟ سب سمجھے کہ کوئی غلط بات ہو گئی اور رسول غصے میں. سب نے کہا یا رسول اللہ علی نے دیا ہے، علی نے دیا ہے، علی نے دیا ہے، علی نے دیا ہے، علی نے دیا ہے. پیغمبر نے کہا تبھی میں سمجھا کہ ابھی ابھی جبرائیل نازل ہو کے کہہ رہے تھے کہ ان کو بتا دو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین. ابھی ابھی جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے. اور وہ جو دوران رکوع زکات دیتے ہیں دیتا ہے نہیں. علی کو تو وہ علی قبول ہے کہ جس میں علی کے ساتھ 11 بیٹے بھی شامل ہوں. کہ زکات دیتے ہیں، زکات دیتے ہیں. اب کسی نے کہا کہ صاحب یہ کہاں سے آ گیا کہ جو زکات دے رہے ہیں وہ علی ہے، جو زکات دے رہا ہے وہ علی ہے. پھر ایک عام سی آیت آ گئی
کہ بھئی نماز بھی پڑھو اور زکات بھی دو. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. ایک لفظ میں ذہن میں آیا مگر میں نے استعمال نہیں کیا. تو انہوں نے کہا صاحب یہ تو یہ بات ہے کہ نماز بھی پڑھو اور زکات بھی دو. کہاں سے آپ علی کو لے کے آئے؟ تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارا ولی اس کا رسول ہے. کون سا رسول؟ رسول تو 313 ہے. جی سلامت رہے سلامت رہے. آ جائے میرے ساتھ. یہاں اس رسول کا نام تو ہے ہی قبلہ اپنی صاحب، یہاں رسول کا نام تو ہے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول. رسول 313. میں کہہ رہا ہوں یہاں رسول سے مراد نوح ہے. میں کہہ رہا ہوں یہاں رسول سے مراد ابراہیم ہے. جتنے رسول ہیں 313 ان سے مراد ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں یہاں رسول سے مراد محمد کیسے؟ سوال ہے نا. آپ نے ہم سے پوچھا کہ یہاں زکات دینے والے سے مراد علی کیسے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہاں اس کا رسول سے مراد نبی کیسے، محمد کیسے؟ یا محمد کا تو نام ہی نہیں ہے. تو خدا کی قسم سوائے ایک جواب کے کوئی اور جواب نہیں ہوگا. کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے ایک جواب کے اعتراض کرنے والے کے پاس. اگر میں کہوں گا کہ رسول تو 313 ہے اور یہاں رسول کا نام محمد تو لیا ہی نہیں گیا، آپ کی نگاہ میں یہاں رسول سے مراد محمد کیسے؟ آپ کس بات پر کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو جواب سے مل آئے گا کہ اسی محمد نے بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں. جواب سے بھی آئے گا کہ اسی مصطفیٰ نے بتایا کہ یہاں لفظ رسول سے مراد میں ہوں. تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ جس مصطفیٰ نے بتایا کہ یہاں لفظ رسول سے مراد میں ہوں، اسی مصطفیٰ نے بتایا نماز میں زکات دینے والا علی ہے. نماز میں زکات دینے والا علی ہے. تو جو مصطفیٰ کہیں گے وہ مانا جائے گا. ابھی بات میں نے کامل نہیں کی ہے. اعتراض کر دیا کہ علی سے عمل کثیر سرزد ہو گیا. علی ایسے ایسے انگوٹھی ہلا رہے تھے، انگوٹھی گرا دی. تو جب اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو، ایسا ویسا عمل کوئی سرزد ہو جائے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور علی کی نماز نعوذ باللہ خراب ہو گئی. علی کی نماز، سبحان اللہ، آپ کی سوچ پر فکر پر، علی کی نماز ٹوٹ گئی. علی کی نماز ٹوٹ گئی. علی کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نماز بارگاہ الہی میں نہیں جائے گی. جب تک علی نے نماز نہیں پڑھ لی، اللہ نے کہا سورج کو واپس پلٹ جاؤ. علی کی نماز تو ہم تک آئی نہیں. علی کی نماز کا منتظر رہتا ہے خدا، کیونکہ علی خدمت رسول میں مصروف تھے. رسول پر وحی آ رہی تھی، رسول کا سر علی کے سامنے پہ تھا. نماز آگے بڑھ گئی، نماز کا وقت نکل گیا، سورج ڈوب گیا. قدرت کہہ رہی ہے کہ نہ محمد کی نماز آئی نہ علی کی. ساری نمازیں رکی ہوئی. جب تک یہ دو نمازیں بارگاہ خدا میں نہ پہنچ جائیں، اس وقت تک کسی کی نماز نہیں جاتی. خدا یا علی سورج واپس پلٹا دو، وہ منتظر ہے. کوئی جملے آپ کو سمجھا کریں، ذرا سی شدت سمجھا کریں اس کو میں کہنا کیا چاہتا ہوں. تو علی کی نماز خراب ہو گئی. تو خدا کی قسم وہ بیٹا نہیں جو باپ پہ لگے ہوئے الزام کو دھو نہ دے. حسین نے سنا کہ میرے بابا پر عمل کثیر کا الزام لگایا تھا کہ میرے بابا سے عمل کثیر سرزد ہو گیا، تو بابا کی نماز ٹوٹ گئی. تو صحیح کہ اپنے بابا پہ لگے ہوئے الزام کو دھو نہ ڈالو. ایک بار حسین حجرے سے نکلے، سفر کو چیرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں رسول سجدے میں تھے. حسین پشتے رسول پر بیٹھ گئے اور آج تک امت سے کہہ رہے ہیں اب رسول کی نماز توڑ کے دکھاؤ. اب میرے نانا میں اپنے نانا کی پشت پہ آگے بیٹھ گیا. اور یہ یاد رکھیے کہ 7 مرتبہ ہی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی اجازت ہے. اس سے زیادہ پڑھیں گے تو عمل کثیر ہو جائے گا. اور پیغمبر نے 70 مرتبہ کہا. پیغمبر نے 70 مرتبہ کہا. اور پھر نہ کہتے 7 مرتبہ ہی کہتے تھے، لیکن پشت پر تو کوئی بیٹھ گیا. یہ کیسا سجدہ ہے؟
اچھا سنیے، ایک بات آپ کے حوالے کرتا ہوں. میں نے تیسری چوتھی تقریر میں ایک لفظ کہا تھا اور وہ اس سے ذرا سا متصل ہو جاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک پیغمبر کی حدیث پڑھی تھی کہ سلو کا کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے پڑھو. جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے پڑھو. ہم نے پیغمبر کو نماز پڑھتے دیکھا کہ حسین پشت پہ، تو اجازت ہے کہ ہم بھی ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں. چلیے آپ اجازت نہ دیں تو ہم عاشورے کو سر پہ تعزیہ لے کے نکلتے ہیں اور وہی تصویر بناتے ہیں کہ کوئی سجدے میں ہے اور کوئی پشت پر ہے. حسین پشت پر ہے، رسول سجدے میں. 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا. کہیں سے کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ پیغمبر کا عمل کثیر ادا ہو گیا. اگر ذہین ہے تو بات سمجھ جائیں گے. میں تشریح نہیں کروں، بس صرف ایک منظر دکھاؤں کہ عمل کثیر کس کا ہوا. پیغمبر تو سجدے میں رہے، حسین پشت پہ بیٹھے رہے، پیچھے سے کچھ لوگ اٹھ اٹھ کے دیکھ رہے. فرمایا تو حسین کی وراثت ہے پشت نبوی. بھائی میں کہاں سے چلا کر سب یہ تو بات نوٹ کیا کریں. حسین کا ورثہ ہے دوش رسول، حسین کی جاگیر ہے دوش رسول، حسین کی زمینداری ہے دوش رسول. حسین سے بڑا جاگیردار کوئی نہیں، حسین سے بڑا جاگیردار کوئی نہیں کہ جس کی جاگیر پشت رسول بن جائے، جس کی جاگیر پشت رسول بن جائے. کبھی دوش رسول پر ہے حسین، کبھی زانوے رسول پر ہے حسین، کبھی منبر میں رسول بیٹھے ہیں تو برابر میں حسین بیٹھے ہیں. منبر کی زینت کو اجاگر کرتے تھے رسول اللہ، ادھر حسن ادھر حسین. بتا رہے تھے کہ یہ منظر دکھاؤ تو کم از کم کہیں نظر تو آئے تو دکھا دو کہ بیچ میں سورج ہو، دو طرف دو چاند بیٹھے ہو. کہیں ایسا منظر تو دکھاؤ کہ سورج اور چاند ایک ساتھ نظر آ جائے، سورج اور چاند ایک ساتھ نظر آ جائے، سورج اور چاند ایک ساتھ نظر آ جائے اور تینوں روشنی دے رہے ہوں. یہ سلامت رحمت اللہ محفوظ کیا ہے. بھائی سورج جب آ جاتا ہے تو چاند منظر پڑ جاتا ہے، چاند غائب ہو جاتا ہے، چاند کی روشنی کم ہو جاتی ہے. یہ ایسے دو چاند ہیں کہ یہ سورج ہی سے تو روشنی دے رہے ہیں، ان کی روشنی سورج ہی کی روشنی ہے. تو دوش رسول پیغمبر کے گھر والوں کی میراث ہے، پیغمبر کے گھر والوں کی میراث ہے، ورثہ ہے. اب جب چاہیں جیسے چاہیں پاؤں رکھ دیں، لیکن اصل چیز ہے اجازت نبی. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی گستاخی ہو رہی ہے. بات بالکل ٹھیک تھی، بات بالکل ٹھیک تھی، سنی کی بات ہے آپ کی. پھر اسی سنی کی بات میں ایک عالم اہل سنت کا جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا کہ بت شکنی ہوئی، رسول اللہ مکے میں آئے، کعبے میں تشریف لائے، فتح مکہ ہوئی، رسول نے بت توڑے، رسول نے بت توڑے، نیچے کھڑے زمین کے قریب بت توڑتے گئے، ایسے 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 ایسا ڈالتے تھے گلے، توڑتے تھے، سب دیکھ رہے تھے. سب کے ارمان ٹوٹ رہے. کافروں کے کفار بھی تو دیکھ رہے تھے نا، سب کافروں کے ارمان ٹوٹ رہے تھے. ہمارا خدا گر رہا ہے، ہمارا خدا گر رہا ہے. تو سنبھال لو عبد القادر جیلانی کی طرح، وہ تو گردی ہوئی توحید کو سنبھال لیتے ہاتھ پکڑ کے. ہمارا خدا ٹوٹ رہا ہے، ہمارا خدا ٹوٹ رہا ہے. سارے خدا بیچ میں جو نیچے رکھے تھے سب توڑ گئے. یعنی یہ تین بڑے قرآن نے ایک عجیب لفظ استعمال کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى وقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ
افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. کہاں کی بات کہاں؟ اجازت ہے کہ ترجمہ کر دوں؟ مجھے ستارے کی قسم نہیں، مجھے ستارے کی اس وقت قسم جب وہ کسی دروازے پر اترے. مجھے ستارے کے اترنے کی قسم، تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا، یہ تو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. یہ بلند ہوا بلند ہوا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ افق اعلیٰ تک پہنچا. وہاں پہنچا کہ جہاں دو کمانیاں اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. پھر جو وہی کرنا تھی ہم نے کر دی. اس نے کچھ دیکھا، جو دیکھا دل نے کہا صحیح دیکھ رہے ہو. آنکھ نے بھی جھٹلایا نہیں، وہی دیکھ رہے ہو جو دل کہہ رہا ہے. اس یکش سدرۃ ما یکشا، سدرہ کے جو چھانا تھا وہ چھا گیا. اس نے اسے 2 مرتبہ دیکھا، ایک سدرۃ المنتہا پہ ایک جنتوں میں، ایک سدرۃ المنتہا پہ ایک جنتوں میں. اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. یہ بات چل رہی ہے معراج کی. اور ایک بار لہجہ بدلا. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. کیا تم نے لات کو دیکھا؟ کیا تم نے منات کو دیکھا؟ اور کیا تم نے ان کے میں تیسرے عزیٰ کو دیکھا؟ کیا تم نے ان میں کے تیسرے عزیٰ کو دیکھا؟ یعنی 3 بتوں کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا. 3 بتوں کا تذکرہ قرآن نے سورہ بدر میں کیا. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ اور ان میں جو تیسرا تھا منات، یعنی ایک بت کا نام تھا لات. آپ کی خاموشی کے قربان جاؤں. ایک بت کا نام تھا لات، ایک کا نام تھا عزیٰ، ایک کا نام تھا منات. یہ اللہ نے نام رکھے، ہم نے نہیں. رکھے تھے، کافروں نے رکھے تھے، اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور ہم تک پہنچا دیا کہ بھائی وہ جو ایک بت ہے 3 میں کا، اس میں کا بڑے والے کا نام ہے لات، بیچ والے کا نام ہے عزیٰ اور تیسرے کا نام ہے منات. 3 بت توڑنے تھے اور 6 کو بلندی پر. 3 بت کے نام یاد ہے نا؟ 3 توڑنے تھے، لات عزیٰ منات. 3 بت تھے بلندی کو، بہت بلند تھے. یعنی یہ بلند ہے. کیا کیا جائے یا رسول اللہ؟ یعنی آپ جھک جائیے، میں آپ کے دوست پہ بلند ہو جاتا ہوں، اور آپ مجھے اٹھا لیے، میں ان کو توڑ دیتا ہوں. علی جھک گئے. رسول اللہ علی کے کاندھے بلند ہو گئے. علی نہیں اٹھے. میں نے یہ نہیں کہا کہ علی نہیں اٹھ سکے. 1 2 3 4 5 6 بس باقی سب کہیں چلے گئے. علی نہیں اٹھے. تاریخ نے لکھا کہ علی نہ اٹھ سکے، علی سے وزن رسالت نہ اٹھ سکا، تو پیغمبر نیچے آ گئے اور کہا یا علی یہ وزن رسالت ہے، چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے یہ وزن میرے بعد کوئی نہیں اٹھا سکتا. یعنی پیغمبر جب بھی ہوتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں. پیغمبر کا اپنا کوئی وزن ہے ہی نہیں. سمجھے میں نوجوان دوست نے بات کو سمجھے نا؟ پیغمبر کا اپنا کوئی وزن ہی نہیں ہے. پیغمبر کا جو بھی وزن ہے، جتنا بھی ہے، وہ رسالت کا وزن ہے. یعنی پیغمبر ہر وقت رسول ہوتا ہے، پیغمبر ہر وقت رسول ہوتا ہے، پیغمبر ہر وقت رسول ہوتا ہے. تو ہمیں کہنے دو نا کہ جب سجدے میں تھا تب بھی تو رسول تھا، اور اس پہ حسین آ کے بیٹھ گئے تو پوچھتے نانا کی پشت پہ نہیں، رسول کی پشت پہ بیٹھے تھے. یعنی جب بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، رسول ہوگا. کہا کہ یا علی یہ وزن رسالت و نبوت ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جب کہہ دیا تھا فتح مکہ میں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو حضور اگر ملا لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہوتے پیغمبر نے کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو طے ہو گیا فتح مکہ میں کہ جب علی جیسا علی وزن رسالت نہیں اٹھا سکتا، عجیب قافیہ ملانے جا رہا تھا لیکن پاس خاطر ہوتا ہے. ولی علی کا قافیہ ایک اور بھی آ رہا تھا لیکن میں چھوڑ دیا. کہا کہ جب علی جیسا علی وزن رسالت نہیں اٹھا سکتا تو کوئی اور نہیں اٹھا سکتا. یہ علی یہ وزن رسالت ہے، آپ نہیں اٹھا سکتے اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد نبوت ختم ہو رہی ہے. علی کھڑے ہو گئے، ایک طرف جا کے کھڑے ہو گئے. ادب یا رسول اللہ. پھر کیا کیا گیا؟ دوسرا طریقہ کیا ہے؟
کا دوسرا طریقہ یہی ہے کہ میں جھک جاؤں، آپ میرے دوش پر آ جائیں، آپ میرے دوش پر آ جائیں، آپ میرے دوش پر آ جائیں۔ یہ کیوں نہ کہا کہ کوئی یہاں لمبے قد کا ہے؟ جو سمجھ گئے سلامت و نوجوان دوست پہنچ گئے۔ یہ کیوں نہ کہا کہ یہاں کوئی بلند قامت کا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے؟ تو تھے، نہیں بلایا، اس لیے کہ تین کو توڑنے کے لیے چوتھا ہی چاہیے تھا۔ یعنی اب یہ طریقہ ہے کہ ہم جھک جائیں اور آپ ہمارے دوست پر بلند ہو جائیں۔ سب حیران کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ نبی جھک رہے ہیں اور علی کو کہہ رہے کہ بلند ہو جاؤ، بلند ہو جاؤ، بلند ہو جاؤ۔ اب علی کیسے بلند ہوں گے؟ سب دیکھ رہے ہیں علی کہاں آتے، کہاں آتے، کہاں آتے۔ ہم تو حق بات کہیں گے کہ زبان رکھتے ہیں۔ جاوید صاحب خدا کو سلامت رکھیں، بڑی اچھی نظامت کی، آپ کی آواز میں جو بیس ہے اور آپ کا جو لہجہ ہے مجھے بہت پسند ہے۔ خدا آپ کی توفیقات میں اور اضافہ کرے۔ آپ کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں ایک شعر کہ پہلے شعر سے پہلے منظر سن لینا۔ نبی بیٹھ گئے، میں نے کہا سنی کی بات ہے لیکن مجھ سے سنو گے تو کچھ اور ہی تمہیں لطف آئے گا۔ نبی بیٹھ گئے، علی بولے، اب سب کی نگاہ علی پر ہے۔ علی آہستہ 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 نبی کی طرف آ رہے، نبی کی طرف آ رہے، نبی کی طرف آ رہے۔ ہم تو حق بات کہیں گے کہ زبان رکھتے ہیں، بت شکن کفر شکن عزی جوان رکھتے ہیں۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ ہم تو حق بات کہیں گے کہ زبان رکھتے ہیں، بت شکن کفر شکن عزی جوان رکھتے ہیں۔ دوش احمد سے بہت مہر نبوت سے قریب، دیکھنا یہ ہے علی پاؤں کہاں رکھتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے علی پاؤں دوش احمد سے بہت مہر نبوت ہے قریب۔ یہ دوش ہے اور یہ مہر نبوت، اور شاید کہہ رہا دوش احمد سے بہت مہر نبوت ہے قریب۔ دیکھنا یہ ہے علی پاؤں کہاں رکھتے ہیں، اور سب یہ دیکھ رہے تھے کہ علی پاؤں کہاں رکھتے ہیں۔ علی آہستہ آہستہ آئے، آہستہ آہستہ آئے، آہستہ آہستہ آئے۔ نبی زانو جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایک بار علی آگے بڑھے، علی نے نبی کی اجازت سے نبی کے ہاتھوں کو تھاما، اپنے پاؤں پہلے نبی کے زانوں پہ رکھے، دوسرا پاؤں اٹھائے نبی کے دوش پہ رکھا، ایک اور پاؤں دوسرے دوش پہ رکھا، نبی کے ہاتھوں کو تھاما، نبی کھڑے ہوئے، ایسے کھڑے ہوئے، نبی علی کے ہاتھ، نبی کے ہاتھ۔ ایک بار علی نے نبی کے ہاتھوں کو چھوڑا، نبی نے علی کے ہاتھوں کو چھوڑا، نبی ہاتھ نیچے لیا۔ اب علی کا وزن اور علی کی کوئی قدموں میں لرزش نہیں ہے، علی بالکل اسٹیٹک ہے، بالکل ایسے کہ جیسے دوش سے پاؤں جمے ہوئے، جس کے پاؤں میدان جنگ میں جم جاتے ہیں، پھر کبھی لرزہ نہیں ہوتا اسے، ایسا لگتا چپکے ہوئے ہیں پاؤں۔ اب پیغمبر کے ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر نے وزن علی اٹھایا ہوا، وزن علی اٹھایا ہوا، یہ لیجئے ایسا یا علی، علی نے ایسا لیا، بڑے کو گرایا، درمیانے کو گرایا، تیسرے کو گرایا، اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل کو تو جانا ہی تھا، باطل کو تو بچنا ہی تھا۔ بار بار کہتے جاتے تھے نبی علی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہتے کہتے تینوں بت گرا دیے، گرا دیے تینوں بت، قتل کر دی میں نے بات۔ سب کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، سب کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ نبی کے دوش پہ علی بلند،
تصور کر سکتے ہو ذرا؟ یہ جو تمہارے دلوں میں علی کی مودت و محبت ہے نا، رسول و علی کی، اس کو بروئے کار لاتے ہو۔ ذرا اپنی چشم تصور سے تصور کرو کہ کائنات کے محبوب کے کاندھوں پر، اللہ کے محبوب کے کاندھوں پر، محبوب کا محبوب، اب سنا منظر، اب دیکھنا منظر کیا، اللہ کے محبوب کے کاندھوں پر محبوب کا محبوب، نبوت کے کاندھوں پر امامت، رسالت کے کاندھوں پر ولایت، حسن کے کاندھے پر حسن، جمال کے کاندھے پر جمال، خوشبو کے کاندھے پر خوشبو، نور کے کاندھے پر نور، حسن کے کاندھے پر حسن، خوشبو کے کاندھے پر خوشبو، نور کے کاندھے پر نور، جمال کے کاندھے پر جمال، رسالت کے کاندھے پر ولایت، نبوت کے کاندھے پر امامت، محمد کے کاندھے پر علی، مصطفیٰ کے کاندھے پر مرتضیٰ، حسین کے نانا کے کاندھے پر حسین کا بابا۔ اتنا حسین منظر، اتنا حسین منظر، اتنا حسین منظر۔ یہ یار بھائی ہیں، یہ شعر بھی کہتے ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ اگر کوئی حسین منظر نظر آ جائے تو شاعر ایک بار بھڑک جاتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کچھ کہوں، کچھ کہوں، کچھ کہوں، یعنی حسن نظر آئے اور شاعر کا قلم نہ چلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پروائی برس رہی ہو، بارش برس رہی ہو، پروائی چل رہی ہو، فوار برس رہی ہو، اور کہیں پرندے چہچہا رہے ہوں، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ مخمل کی طرح بچھا ہوا ہو، کہیں پھول کھلے ہوئے ہوں، کہیں دودھے، کہیں لال، کہیں نیلے پھول کھلے ہوئے ہوں، اور پرندے چہچہا رہے ہوں، اور خوشبو آ رہی ہو، اور فوار برس رہی ہو، تو شاعر کہتا ہے کچھ لکھو، کچھ لکھو۔ لکھتا اس کی طبیعت پھڑکنے لگ جاتی ہے، اس کا قلم چلنے لگ جاتا ہے کاغذ پر۔ ایسے منظر کو دیکھا کہ شاعر دربار رسالت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے تھے، مکے کا جوار ہے، کعبے کا اندر ہے، 10,000 پیغمبر کی شب رسالت کے پروانے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسے میں حسان بن ثابت شاعر دربار رسالت اتنا حسین منظر دیکھا کہ دوش پر دوش، دوش پر قدم، نبی کے کاندھے پر علی، محمد کے کاندھے پر علی، نبوت کے کاندھے پر امامت، رسالت کے کاندھے پر ولایت، حسن کے کاندھے پر حسن، خوشبو کے کاندھے پر خوشبو، گلاب کے کاندھے پر گلاب۔ اتنا حسین منظر دیکھا، اتنا حسین منظر دیکھا، مائی کھڑے کھڑے 4 مصرے حسان بن ثابت نے لکھ دی اور بعد میں پیغمبر کے حوالے کیے، اور وہ لکھے ابن ابی الحدید المعتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں کہ حسان بن ثابت نے یہ منظر دیکھا، بھڑک کے 4 مصرے کرے، اور وہ 4 مصرے کا ترجمہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ مصرے ہیں حسان بن ثابت کی عربی میں، ترجمہ میرا، سنا کا ترجمہ۔ بھڑک کے حسان بن ثابت کہتا ہے کہ دوش احمد سے بہت نہیں ہیں بلند اس طرح دوش نبوی پر حیران۔ حسان بن ثابت کوئی مصرع ضائع نہ ہونے پایا۔ میں ایسے گھوم گھوم کے شاعری پڑھنے کا عادی بھول ہی ویسے، ادھر جا کے پڑھ رہا ہوں، ادھر آ رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، میں بڑے سکون سے بڑے ادب سے پیپر پہ پڑھنے کا عادی ہوں، تو ویسے ہی سن لیجیے گا، لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ پہنچ گئے کیا پڑھا میں نے کہ ہیں بلند اس طرح دوش نبوی پر حیران، ہیں بلند اس طرح دوش نبوی پر حیران، بام کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے۔ مجھے جیسا ریسپانس چاہیے تھا ویسے آیا نہیں۔ ابھی میں نے آخر کے 2 مصرے تو پڑھے نہیں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کون ہاتھ نیچے رکھتا، اور پھر اس کو نوٹ کر لوں اپنی ڈائری میں، تو یہ بولا نہیں کرنے کی مطلب ہے۔ اب آپ کی عزت بھی اسٹیج پہ لگی ہوئی ہے، آپ کو بولنا ہے بلند اس طرح حسان بن ثابت، نبی کے کاندھے پر علی، حسن کے کاندھے پر حسن، نور کے کاندھے پر نور۔ اس نے بے اختیار 4 مصرے پھر بدی لکھے کہ ہیں بلند اس طرح دوش نبوی پر حیران، بام کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے، جس جگہ ہاتھ تھا اللہ کا معراج کی رات، اس جگہ حیدر صفدر نے قدم رکھا ہے۔ یہ سلامت ہے۔
ایسے علم رکھا ہے جس جگہ ہاتھ تھا اللہ کا معراج کی رات، اس جگہ حیدر صفدر نے قدم رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں حسان بن ثابت نے کوئی گستاخی نہیں کر دی، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ بھی وہی ہے جس کے پاؤں گوش نبوت پر تھے، جس کے پاؤں گوش نبوت پر تھے۔ تو علی دوش نبوت پر بھرا، تو حسین کو معلوم ہے کہ یہ دوش میری وراثت ہے، اس دوش کا وارث میں ہوں۔ تو حسین ہمیشہ سے جب بھی اپنے حجرے سے باہر آئے تو رسول کے کاندھے پہ بلند ہو کے آئے۔ آج تو آپ حسین سنیں نا، آج تو سنیں حسین دوش رسول پر بلند ہو کے آئے۔ رسول نے ہمیشہ حسن و حسین کو اپنے کاندھے پہ بلند رکھا۔ آگے مسجد سے باہر آئے، حجرے سے باہر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ اپنے حجرے سے باہر آئے اور ابا کے دامن کو ایسے آگے سے پکڑے ہوئے جیسے کوئی چھپا کے لا رہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے کچھ تحفہ لائے ہیں، کچھ تحفہ لائے ہیں؟ بھوک بھی لگ رہی تھی، ظاہر سی بات ہے، کچھ ہمارے بھی لائے ہیں کچھ امت کے لیے۔ کہا ہاں بھائی امت کے لیے تحفے لائے ہیں۔ ابا کے دامن ہٹائے، ایک طرف سے حسن ایک طرف سے حسین کا، اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا؟ ان سے بڑے تحفے کیا ہیں؟ یہ ہیں تمہاری طرف میرے تحفے، یہ میرے ریحانتین ہیں، یہ میرے دو پھول ہیں۔ حسن و حسین پیغمبر کے دو پھول ہیں جو آج تک مرجھائے نہیں، اس لیے کہ نبوت مرجھائے تو اس کے پھول مرجھائے نا۔ نبوت آج تک حیات ہے، نبوت آج تک زندہ ہے، تو اس کے دو پھول بھی زندہ ہیں۔ جب بھی آئے یا تو پیغمبر نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، آغوش میں لیا ہوا، یا پیغمبر نے دوش میں اٹھایا ہوا ہے، کندھے میں بٹھایا ہوا ہے، یا جب کبھی منبر پہ بیٹھے ہیں اور حسن حسین آ گئے تو کہا راستہ دو، ایسے سنو گے حسین، ایسے سنو گے۔ پیغمبر نے کہا راستہ دو، میرے بچے آ رہے، سب ہٹ گئے، دو رویا قطار بنا کے ہٹ گئے۔ حسن حسین آئے، نیچے بیٹھنا جگہ نہیں، بیٹھو ادھر آؤ، ادھر تم بیٹھو، ادھر تم بیٹھو۔ یہ منبر تمہارے باپ دادا ہی کی تو وراثت ہے، یہ منبر تمہارا ہی تو ہے، تمہارے نانا کا تمہارے باپ کی وراثت ہے یہ منبر۔ تبھی تو کہا تھا کہ آؤ نیچے آ جائیے میرے باپ کے منبر سے۔ ادھر ایسا مجمع ہو تو لطف آ جاتا ہے پڑھنے میں، یہ اشاروں کو سمجھ رہے ہیں، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ تو کہا راستہ دو۔ اب پیغمبر ایک بار بیٹھے منبر کے عرصے پر، سامنے اصحاب کرام، اجلہ اصحاب کرام کا مجمع، اور سب کی نگاہ پیغمبر کی طرف، اور پیغمبر سب کو دیکھ رہے۔ ان سب کو یہ نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، پیغمبر دیکھ رہے، اور پیغمبر تو ویسے بھی جیسے آگے دیکھتے ویسے پیچھے بھی دیکھتے۔ تو پیغمبر کی نگاہ اصحاب کے پشت کی طرف تھی اور اصحاب کی نگاہ پیغمبر کے چہرے کی طرف تھی۔ ایسے میں اصحاب خود کہتے کہ پیغمبر جلیل القدر خطبہ دے رہے تھے، بڑا عظیم خطبہ دے رہے تھے، توحید و رسالت و قرآن، تفسیر، تنزیل، تعویل، یہ سب سنا رہے تھے۔ نہ معلوم کیا ہوا کہ پیغمبر رکے، ایسے دیکھا، خطبے کو روک دیا، پن ڈراپ سائلنس ہو گیا کہ پیغمبر رک گئے، سب چپ ہو گئے، اور ایسے رسول نے دیکھا، سب کی توجہ اور رسول کی طرف ہو گئی۔ رسول نے خطبہ ختم کیا، خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑنے کے بعد منبر چھوڑا، منبر چھوڑنے کے بعد آگے بڑھے، سب نے رستہ دیا، سامنے سے دیکھا حسین آ رہے تھے، اور رسول دیکھ رہے تھے کہ حسین تیزی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کا دامن، قبا کا دامن قدموں میں الجھے اور کہیں حسین گر نہ پڑے۔ تو اس سے پہلے کہ حسین زمین پر گرے، رسول آگے بڑھے، حسین کو گود میں لے لیا اور پھر منبر پہ آگے بیٹھ گئے، حسین کو زانوں پہ بٹھا لیا، خطبہ پورا ارشاد فرما دیا، خطبہ ختم ہو گیا، بس ڈسپرس ہونے لگی، اصحاب نے رسول کے ہاتھ چومے اور کہا رسول اللہ یہ عمل سمجھ میں نہیں آیا، اتنا اہم ترین خطبہ چھوڑ کے 4 برس کے نوازے کو اٹھایا، کہا تم سمجھے ہی نہیں، جو میں بول رہا تھا وہ حدیث تھی، جو گر رہا تھا وہ قرآن تھا، قرآن بچانے والا حسین، دوش نبوت پر بلند ہونے والا حسین۔ تو رسول نے کہا کہ میں اسے دوش پر اس لیے بلند کرتا ہوں، علامہ حسن زیدی کا جملہ میرا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ رسول نے حسین کو دوش پر بلند کر کے امت کو سبق دیا کہ اسے ہمیشہ بلند ہی رکھنا، لیکن امت نے حسین کو بلند تو رکھا
لیکن نو کے نیزہ پر بلند کر دیا، سنا کی نو پر بلند کر دیا۔ عجیب بات ہے کہ اصل جو کریا ہے نا وہ آج سے ہی شروع ہوتا ہے اور ہم تھک جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، آج کا دن تاسوعہ گزرا، تاسوعہ یعنی نواں دن۔ آج حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ آج میرا اور تمہارا آقا بہت تنہا ہے، بہت تنہا ہے۔ 72 ہیں یقیناً ہیں، لیکن جتنی کثیر فوج ہے، کم سے کم جو ابن خلدون نے تعداد لکھی ہے وہ 30,000 لکھی ہے، اور ایک اور متاثر نے لکھی ہے 2 لاکھ، یعنی کم سے کم 2 لاکھ۔ لیکن جنہوں نے مقاتل لکھے ہیں انہوں نے 9 لاکھ تک کی تعداد لکھی۔ پتہ ہے کیوں لکھی ہے 9 لاکھ کی تعداد؟ مجھے صرف 1 منٹ دینا کہ اس کی وجہ یہ بتائی کہ ابراہیم اکیلے تھے، اکیلے، اور نمرود نے کہا ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ تو صرف اتنی سی آگ کافی تھی کہ ابراہیم کو ایک ستون سے باندھ دیتے اور چاروں طرف لکڑی جلا کے اس میں کوئی بھی جز پھینک دیتے اور ابراہیم کو بیچ میں لگا کے وہ لکڑیاں جلتی ابراہیم جل جاتے۔ اتنی سی آگ کافی تھی، تقریباً 30-40 کلو کی لکڑی میں ابراہیم جل جاتے۔ لیکن نمرود نے پوری قوم سے کہا کہ سب لکڑیاں لاؤ، اور 18 میل تک لکڑیوں کو بکھرایا گیا اور اتنی لمبی آگ سلگائی گئی ایک ابراہیم کے لیے۔ کیوں؟ قاسم میں ابراہیم کو ڈرانا چاہتا تھا کہ میں کتنا بڑا پاورفل ہوں۔ حسین فخر ابراہیم تھے، اور اس کو سب سے بڑا خطرہ یزید کو یہ تھا کہ حسین کے ساتھ عباس بھی ہے، اس لیے چاہتا تھا کہ اتنی دہشت پھیلا دو کہ حسین ڈر کے بیعت کر لیں۔ اس لیے بار بار لشکر بھیج رہا تھا۔ 9 لاکھ کا لشکر آ گیا۔ 4 محرم کو شبر کا لشکر آیا، بیویاں لرز رہی تھی اس لیے کہ ڈھول بجاتے بھی آ رہے تھے، گھوڑوں کے ٹانپوں کی جو زد تھی وہ زمین پر پڑ رہی تھی، اور وہ خیمہ گاہ تک، بیویوں تک اور بچوں تک پہنچ گئی تھی۔ بچوں کے دل سہم رہے، اتنی دہشت پھیلائی ہوئی تھی۔ لیکن عباس کے پیشانی پر ذرا سے بھی بل نہیں، حسین کے اطمینان میں ذرا سے بھی کمی نہیں آئی۔ تو آج حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ کل صبح سے کربلا میں خاک اڑتی ہوئی دکھائی دے گی۔ یہی کتنا کرو میرے عزیزو، آج تو بس یہ ہو کہ میں تمہیں دیکھوں میں رہوں، تو مجھے دیکھو میں رو تم رو، اور یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پرسا دیں، آئے فاطمہ کا گھر، آئے وہ فاطمہ کا گھر کہ جسے بنانے میں 60 برس لگ گئے اور امت نے ایک دن میں لوٹ لیا۔ جن بچوں کو پالنے میں 18 برس لگ گئے، امت نے ایک دن میں سب کو تہہ تہہ کر دیا۔ یہ شب بڑی عجیب شب گزری میرے عزیزو، جو بھی آل محمد پر شب گزری ہے بڑی عجیب گزری ہے۔ سن لینا اس شب کے 2-3 واقعات، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی تو میں بھی یقیناً میرا دل بھی روتا ہے۔ شب عاشور کے واقعات جب پڑھتا ہوں دل پھٹنے لگتا ہے، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، اس لیے کہ حسین نے شب کی مہلت مانگی۔ عباس ان سے کہو کہ مجھے 1 رات کی مہلت چاہیے، اس لیے نہیں مجھے جنگ کی تیاری کرنا، میں تو ہر وقت تیار ہوں، شیر پیشہ شجاعت کا بیٹا ہوں۔ ان سے کہو کہ حسین کو قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت ہے، حسین کو اللہ کی عبادت سے بڑی محبت ہے۔ میں جانے سے پہلے آخری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہوں۔ رات بھر حسین نے تلاوت قرآن کی ہے، اور سارے اصحاب کے خیموں سے تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ شہد کی مکھیاں بنبنا رہی ہیں، ایسی آوازیں رات بھر حسین کے خیموں سے تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی۔ بیویاں اپنے اپنے خیموں میں، اہل حرم اپنے اپنے خیموں میں۔ ایک بار شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، تم نے خیمہ گاہ دیکھا ہے، خیمہ گاہ کی جس نے زیارت کی ہے مجھ سے یقیناً بہتر جانتا ہوگا۔ اصحاب کے خیمے بہت آگے لگے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جوانان بنی ہاشم کے خیمے تھے، اور اس کے بعد صد دروازے پر سب سے پہلے حضرت عباس کا خیمہ تھا، اور حضرت عباس کے خیمے کے بعد اصحاب اور بیویوں کے خیموں کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کا خیمہ تھا، اور بیچ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خیمہ تھا، اور بیویوں کے خیمے تھے۔ یعنی اصحاب کے خیموں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، پھر اس کے بعد قناتیں تھیں، چاروں طرف اصحاب کے خیمے، پھر بیچ میں قناتیں، اور ان قناتوں کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں کے خیمے، اور ان کے بعد بنی ہاشم کی بیویوں کے خیمے۔ ایسے میں جناب زینب نکلی
ایک مقام پر پہنچی، ایک خیمے میں حضرت عباس علیہ السلام 18 بنی ہاشم کو لیے بیٹھے اور کہا کہ میرے بچوں، میرے سکھائے ہوئے جوانوں، کل دریغ نہ کرنا، سب اپنی اپنی تلواریں لے کے جو سب سے پہلے جائے وہی شہید کہلائے۔ ہم اپنے خون کا ایک قطرہ فرزند رسول پر قربان کر دیں۔ سب نے اپنی آستینیں چڑھا کے عہد کی۔ زینب رونے لگی۔ شہزادی چلی گئی خیمے میں۔ ایسے میں امام حسین علیہ السلام نے اس شب کو تھوڑی دیر کے لیے باہر آئے اور باہر آ کے پشت خیمہ سے خیمے کی پیچھے کی طرف فوج اشکیہ کی طرف جانے لگے۔ ہلال بن نافع بجلی کہتے ہیں کہ میں پہرے پر پابند تھا، میں نے دیکھا میرا مولا تنہا نکل رہا اور اس طرف جا رہا ہے جہاں فوج اشکیہ کی غربت ہے۔ میں دبے قدموں پیچھے چلا، میرے مولا نے میرے قدموں کی چاک کی آواز سنی، بغیر پیچھے مڑ کے دیکھ کر کہا کون ہے؟ ہلال ہو؟ ہلال تم ہو؟ جی مولا میں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ مولا تنہا جا رہے ہیں، میں ساتھ جانا چاہتا ہوں، کوئی حملہ کر دے؟ اعلان اس وقت کوئی حملہ نہیں کرے، اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو کہ میں کیوں جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ حسین آگے لے کے بڑھے، ہلال ابن نافع کہتے ہیں حسین آگے لے کے بڑھے، ایک مقام پر رک گئے۔ ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ یہ جگہ وہ ہے جہاں عباس کا دایاں بازو کٹ کے لے گئے۔ آگے بڑھے، کہا عباس کا بایاں بازو کٹ کے لے گئے۔ آگے بڑھے، حسین ایک بات کہتے ہیں یہاں عون کا لاشا گرے گا، وہاں محمد کا لاشا گرے گا، اور میں دونوں کو لاشوں کو اٹھا کے مقتل میں لا کے رکھوں گا۔ ایک جگہ تڑپ کے رونے لگے، زمین پر بیٹھ گئے۔ ہلال کا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا کبھی یہاں سے ٹکڑا اکٹھا کروں گا، کبھی یہاں سے۔ قاسم کی پامال لاش کو گچڑی میں یہی بات ہوگا۔ حسین اپنے مسائل خود پڑھ رہے ہیں تو رو نہ، حسین اپنے مسائل خود پڑھ رہے ہیں، پیچھے والے بھی روتے جاؤ، آج تو بس رونے ہی کی شب ہے۔ حسین کہتے ہیں میں یہاں قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے جمع کروں گا۔ آگے بڑھے، کہتے ہیں ایک مقام پر کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ہلال نے کہا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہاں علی اکبر کے جگر سے برچھی کا پھل کھینچو، یہاں علی اکبر کے جگر سے برچھی کا پھل کھینچو۔ ایک اور مقام پر آگے بڑھے تو زمین پر بیٹھ کر تڑپنے لگے۔ ہلال کہنے لگے یہ کوئی بڑا سخت مقام تھا، میں نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا مولا اس کے بارے میں بتائیں گے؟ کہا کیوں نہ بتاؤں گا، یہاں 6 مہینے کے علی اصغر کو گود میں لیا ہوں اور تیر سہشوم علی اصغر کی گردن سے پار ہو جائے۔ ہلال کہتے ہیں میں رونے لگا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو مجھے میرا مولا نظر نہ آیا۔ میں نے مولا کو تلاش کیا، تھوڑا آگے بڑھا، میں نے دیکھا میرا مولا حسین ایک نشیب میں اترا ہوا ہے۔ میری طرف دیکھنا، ہلال کہتے ہیں میرا مولا حسین ایک نشیب میں اترا ہوا ہے اور ایسے لیٹا ہوا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود، اور حسین کہہ رہے تھے اماں میں آ گیا۔ ہلال کہتے ہیں میرا کلیجہ پھٹ گیا، اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ کوئی بیوی کہہ رہی تھی اے میرے لال میں 2 محرم سے یہاں موجود ہوں اور تیرے مقتل کی خاک کو اپنے بالوں سے جھاڑ رہی ہوں۔ ختم کر لو قافلہ، کل یہ قافلہ اجڑنے والا ہے۔ عجیب شب عاشور گزری ہے آل محمد پر، عجیب شب عاشور گزری۔ حسین واپس آ گئے، ہلال نے چلایا کرنا شروع کیا۔ ہلال کہتے ہیں کہ میں اس خیمے کی پشت سے گزرا، یہ جو خیمہ حسین تھا، میں نے سنا کہ بھائی بہن باتیں کر رہے۔ علی کی بیٹی نے کہا بھیا کیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کہ ایسا تو نہیں کہ جو بھیا حسن کے ساتھ ہوا وہ نہ ہو جائے، اپنے اصحاب کو آزما لیا۔ ہلال نے کہا میں نے حسین ابن علی کا جواب نہیں سنا، میں پلٹ کے اس جگہ آیا جہاں سارے انصارہ نے حسینی بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی اپنی تلوار کو تیز کر رہا تھا، کوئی نیزے کو تیز کر رہا تھا، کوئی تیر صحیح کر رہا تھا، کوئی اپنے ہتھیار جنگ درست کر رہا تھا، اور سب مسکرا رہے تھے کہ کل غیرت کی منزل آ جائے گی اور ہم شہادت کی منزل پر جائیں گے۔ ہلال نے کہا اے انصارہ نے حسین یہ تیاریاں چھوڑ دو۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا کیا ہوا؟ کہا علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں۔ ہلال نے بتایا کہ علی کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ اصحاب کو آزما لیا ہے۔ حبیب کی رگیں پھڑکنے لگی،
حبیب کے بدن میں لفظ آ گیا، سارے اصحاب سے کہا آؤ میرے پیچھے آ جاؤ، سب اپنی اپنی تلواریں اور لیزے لے کے پیچھے آ جاؤ، سارے اصحاب حبیب بن مظاہر کے پیچھے پیچھے۔ حبیب زینب کے خیمے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا اصحاب سے کہ اپنے نیزے جھوڑیوں کے نیچے رکھ لو اور اپنی تلواریں گردن کی سر پہ رکھ لو، اور اب آواز دی، اے علی کی بیٹی، اے فاطمہ زہرا کی لفظ جگر، ہم انصاران حسینی آپ کے دروازے پر موجود ہیں اور سب کے سب موجود ہیں، اگر ابھی آپ کا حکم ہو جائے تو یہ نیزے چھوڑیوں کے پار ہو جائیں اور یہ تلواریں گردن پہ چل جائیں، ہماری وفا کا یقین کرو۔ میں کہوں گا حبیب ابن مظاہر، یہ شب عاشور زینب کو اپنی وفا کا یقین دلا رہے ہو، ارے اس وقت کیا کرو گے جب حسین کا سر کٹ رہا ہوگا اور زینب کہہ رہی ہوگی حبیب کہاں ہو، ابن سجا کہاں ہو؟ یہی میرے کو نے کہا تھا، یہی میرا کرنے کہا تھا، بس ختم ہو گئی بات کرے عزیزو، آ گئی عصر عاشور۔ مجھے شہادت نہیں پڑھنا، شہادت نہیں پڑھنا، شہادت تم کر چلو گے، لیکن آج شب عاشور کو جو روایت پڑھی جاتی ہے وہاں میں ختم کر دوں گا۔ آ گئی عصر عاشور، حسین تنہا 72 لاشیں دفنا چکا، آخری سواری حسین، آخری سواری حسین۔ جتنے سپاہی گئے ہیں نا جنگ لڑنے کے لیے، سب کو حسین نے خود تیار کیا، سب کے زرہ پتھر پہنائی، خود لگایا، بازوبند پہنائے، سب کو سپاہی بنا کے خود حسین نے تیار کیا۔ یہ جنگ کا اصول ہے کہ دوسرا آدمی سپاہی کو تیار کرتا۔ حسین تنہا رہ گئے تھے، حسین جا رہے تھے جنگ کرنے، حسین کہنے لگے کون ہے جو مجھے تیار کرے؟ خود سے چاہا کہ ذرا پہن لیں، زینب آگے بڑھی، کہا بھیا زینب موجود ہے تو زینب ہی تمہیں تیار کرے۔ زینب نے خود حسین کو ہتھیار جنگ سجایا اور زینب نے اپنے بھائی کو تیار ہوتا ہوا دیکھا، ادھر سے حسین چلے، آواز دی، یا زینب، یا رقیہ، یا ام کلثوم، یا سکینہ، علیکن منی السلام، تم سب پر حسین کا آخری سلام، اور اے میری ماں کی کنیز فضہ، تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام۔ زینب ہم جا رہے ہیں، زینب اب آخری ملاقات ہوگی، زینب اب نو کے نیزہ پر ملاقات ہوگی، زینب ہمارا آخری سلام، زینب ہمارے گھر سے خبردار، زینب میری بچی کا خیال رکھنا، زینب میرے بیمار بیٹے کا خیال رکھنا، زینب یہ قافلہ جو 28 رجب کو میں لے کے آیا تھا اب یہاں سے تمہیں لے کے آگے بڑھنا ہے، زینب تم سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ ایک بار بہن بھائی خیمے کے کونے پہ چلے گئے، دونوں بہن بھائیوں میں کوئی بات ہوئی، فضا کہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جب بات کرنے جا رہے تھے تو حسین آگے تھے، زینب پیچھے تھی، اور جب بات کر کے واپس آئے ہیں تو زینب آگے تھی، حسین پیچھے تھی۔ کہتی میں سمجھ گئی کہ قافلے کی مہار زینب کے ہاتھ میں دے دی، اب اس قافلے کی قافلہ سالار زینب ہے، قافلہ سالار زینب۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں، یہ تو مجھے پڑھنے دو، میں اپنے امام زمانہ کو سنا دیتا ہوں، میں کربلا والوں کو سنا دیتا ہوں۔ ایک بار زینب نے کہا بھیا اماں نے کچھ وصیت کی تھی اور اس وصیت کو پورا کرنا چاہتا ہوں، کہا بہن کیجئے وصیت کو پورا، کہا بھیا بیٹھ جاؤ۔ اسی خاک کربلا پہ حسین بیٹھ گئے، زینب بھی بیٹھی، آگے بڑھی اور زینب نے حسین کے سینے سے ذرا سا کپڑا ہٹایا، کبھی سینے کو چوما، کبھی گلے کو چوما، کبھی سینے کو چوما، کبھی گلے کو چوما۔ کہا زینب کیا کر رہی ہو؟ کہا اماں نے 3 جمادی ثانی کو جاتے جاتے مجھ سے وصیت کی تھی کہ زینب جب حسین مقتل کو جانے لگے تو حسین کا گلا میری طرف سے چوم لینا، حسین کا گلا اور سینہ میری طرف سے چوم لینا۔ بھیا میں اپنی ماں کی وصیت کو پورا کر رہی ہو۔ جیسے ہی حسین نے سنا تو حسین نے کہا اماں نے مجھ سے بھی وصیت کی تھی، بہن میں بھی وصیت کو پورا کرتا ہوں۔ کہا کیجئے پورا۔ ایک بار حسین نے اپنے ہاتھ اٹھائے، زینب کے دوست سے چادر ہٹائی، کبھی کلائیوں کو چوما، کبھی بازوؤں کو چوما۔ کہا زینب اماں نے کہا تھا کلائیوں میں رسیاں باندھی جائیں، جہاں رسیاں بندھیں گی اور کلائیوں کو میری طرف سے چوم لینا۔ اجر کو مد اللہ، گریا کرو گریا۔ عجیب کل کا منظر تھا کہ جب حسین کی رخصت ہو رہی تھی، آخری جملہ تقریر کا، حسین جانے لگے تو بی بی زینب نے ہاتھ جوڑ کر کہا میرے ماجائے حسین، یہ بنی ہاشم کی خواتین چاہتی ہیں کہ یہ دیکھو تمہیں قسم ہے چادر زہرا کی، میں آخری منظر پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے تمہاری گریہ کی آواز چاہیے۔ اگر حسین سے محبت ہے، اگر کربلا سے محبت ہے، شب عاشور، مجھے تمہاری آواز بلند چاہیے۔ ایک بار زینب نے کہا بھیا تم جا رہے ہو،
یہ بنی ہاشم کی خواتین چاہتی ہیں کہ یہ دو رویا قطار بنا کے کھڑی ہو جائے اور تم ان کے درمیان میں سے گزرتے جاؤ. عجیب منظر تھا تاکہ یہ تمہاری آخری مرتبہ زیارت کر لیں. یہ کہہ رہے ہیں نہ مارو اب فاطمہ کے چاند کی زیارت کب ہوگی بھیا ان کی خواہش کو پورا کر دو. بنی ہاشم کی خواتین دو رویا قطار بنا کے کھڑی ہو گئی. حسین سر جھکائے ہوئے درمیان میں سے گزر رہے تھے. ہاں آواز بلند کرو. حسین درمیان میں سے گزر رہے تھے. کوئی بی بی حسین کے بازو کو چوم رہی تھی, کوئی بی بی حسین کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی, کوئی بی بی عبا کے دامن کو چوم رہی تھی, کوئی بی بی پیشانی چوم رہی تھی. حسین جا رہے تھے, حسین جا رہے تھے. کسی خطیب کا جملہ لے جاؤ. انہوں نے کہا زینب نے یہ نہیں کہا, زینب یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ بھیا یہ تمہاری آخری بار زیارت کرنا چاہتی ہے. کہا بلکہ زینب حسین کو یہ بتانا چاہتی تھی بھیا تم نے صبح سے عصر تک جنگ لڑی ہے, صبح سے عصر تک جنگ لڑی ہے. تمہارا سپاہی علی اکبر جیسا تھا, تمہارا سپاہی عباس جیسا تھا, تمہارے سپاہی اور محمد جیسے تھے, تمہارا سپاہی قاسم جیسا تھا. یہ سب تمہارے سپاہی تھے. اور اے بھیا تمہارے بعد زینب کو بھی جنگ لڑنا ہے. ذرا زینب کی فوج کو دیکھ لو. میری فوج میں ام لیلا, میری فوج میں ام رباب, میری فوج میں ام کلثوم. اور اے بھیا تمہاری فوج کا سب سے بڑا سپاہی علی اصغر تھا. میری فوج کی سب سے بڑی سپاہی 4 برس کی سکینہ